نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ گناہ کبیرہ کی مثال۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ؟ مطلب یہ ہے کہ نفس کو اشارہ مل جائے صغیرہ ہے تو کر ڈالیں۔ میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ اگر چھوٹے سانپ چھوٹے بچھو سے ڈسوانا تم کو پسند ہے تو اس صغیرہ کو کر ڈالو۔ بڑی اہم بات ہے اور چھوٹی نیکی کی مثال ہے، جیسے ایک شخص کو ہنس کر سلام کرنا یا بات کرنا یا نرمی سے جواب دینا۔ کوئی شخص بات پوچھے اس کو توجہ اور بے توجہ سے جواب دینے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک صاحب نے کہا نماز تو میں پڑھتا نہیں مگر چاہتا ہوں کہ اذان سن کر دعا ہی کر لیا کروں۔ اب اگر یہ آدمی سمجھے کہ نماز پڑھنا نہیں پھر دعا پڑھنے کا کیا فائدہ؟ مگر میں نے اس کو دعا بتا دی۔ اکثر یہ ہوا کہ کچھ دن بعد وہ نماز پڑھنے لگا۔ یہ میرا خود کا تجربہ ہے۔ ایسے ہی آدمی ایک برائی اختیار کرتا ہے تو دوسری برائی خود آ جاتی ہے۔ وہ 4 باتیں جن سے لوگ غافل ہیں۔ حضرت سفیان ثوری نے ایک روز حاتم علیہ الرحمہ سے فرمایا، میں تمہیں ایسی 4 باتیں بتاتا ہوں جن سے عموماً لوگ غافل ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو برا بھلا کہنا اور ان پر الزام لگانا انسان کو یاد الہی سے غافل کر دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی ترقی و عروج پر حسد کرنا انسان کو خدا کا ناشکرہ کر دیتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مال حرام جمع کرنے سے عاقبت اور اس کی یاد دل سے بالکل فراموش ہو جاتی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل سے نکال دینا اور اس سے امید نہ رکھنا، اس سے کفر لازم آتا ہے۔ یہ 4 باتیں نہایت اہم اور ضروری ہیں جن سے بچنا مسلمانوں کا اولین فرض ہے۔ فتویٰ دینے پر پابندی اور اجازت۔ امام صاحب کی دیانت کا اندازہ اس واقعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے، جس زمانے میں گورنر کی طرف سے آپ کے فتویٰ دینے پر پابندی تھی۔ ایک دن گھر میں بیٹھے تھے کہ آپ کی لڑکی نے آ کر مسئلہ پوچھا، میرا روزہ ہے، دانتوں سے خون نکلا تو اور تھوک کے ساتھ گلے میں اتر گیا، روزہ ہے یا جاتا رہا؟ امام صاحب چاہتے تو جواب دے سکتے تھے، گھر کے اندر خلیفہ کے کارندے تو جانچ پڑتال کے لیے نہیں آتے تھے، لیکن آپ نے کہا جان پدر اپنے بھائی حماد سے پوچھ، مجھے فتویٰ دینے سے روک دیا گیا ہے۔ مورخ ابن خلقان کہتے ہیں کہ چند روز بعد گورنر بعض فقہی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، چنانچہ اس نے امام ابو حنیفہ سے رجوع کیا۔ اس طرح امام صاحب کو پھر فتویٰ دینے کی اجازت مل گئی۔ 40 مسنون دعائیں۔ صبح کو یہ پڑھیں، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر۔ اے اللہ، تیری ہی قدرت سے ہم صبح کے وقت میں داخل ہوئے اور تیری ہی قدرت سے ہم شام کے وقت میں داخل ہوئے اور تیری ہی قدرت سے ہم جیتے اور مرتے ہیں اور تیرے ہی طرف جانا ہے۔ سورج نکلے تو یہ پڑھیں، الحمدللہ الذی قالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آج ہمیں معاف رکھا اور گناہوں کے سبب ہمیں ہلاک نہ فرمایا۔ شام کو یہ پڑھیں، اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ اے اللہ، ہم تیری ہی قدرت سے شام کے وقت میں داخل ہوئے، تیری ہی قدرت سے صبح کے وقت میں داخل ہوئے اور تیری ہی قدرت سے جیتے اور مرتے ہیں اور مرے بچھے اٹھ کر تیری ہی طرف جانا ہے۔ صبح اور شام کی ایک خاص دعا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ ہر صبح و شام 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیا کرے تو اسے کوئی چیز ضر نہ پہنچائے گی۔ دوسری روایت میں ہے کہ اسے کوئی ناگہانی بلا نہ پہنچے گی۔ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے ہم نے صبح کی یا شام کی، جس کے نام کے ساتھ آسمان یا زمین میں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ سوتے وقت پڑھنے کی چیزیں: جب سونے کا ارادہ کریں تو وضو کر لیا اور اپنا بستر جھاڑ لینا، پھر داہنی کروٹ پر لیٹ کر سر کے نیچے داہنا ہاتھ رکھ کر 3 بار یہ دعا پڑھیں: اللہم قنی عذابک یوم تجمع عبادک۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھے اپنے عذاب سے بچاؤ جس روز تو اپنے بندوں کو جمع فرمائے گا۔ یا یہ پڑھیں: اللہم باسمک اموت و احیا۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیرا ہی نام لے کر مرتا اور جیتا ہوں۔ اور سوتے وقت یہ بھی پڑھیں: سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار۔ جب سو کر اٹھے تو یہ دعا پڑھیں: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ سب تعریفیں خدا ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دے کر زندگی بخشی اور ہم کو اسی کے طرف اٹھ کر جانا ہے۔ بیت الخلاء جانے کی دعا: جب بیت الخلاء جائیں تو داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ کہیں اور یہ دعا پڑھیں: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، خبیث جنون سے مرد ہوں یا عورت۔ اور جب بیت الخلاء سے نکلے تو یہ پڑھیں: الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے ایذا دینے والی چیز دور کی اور مجھے چین دیا۔ جب وضو کرنا شروع کریں تو یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب وضو کر چکے تو یہ پڑھیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، تو مجھے خوب زیادہ توبہ کرنے والوں میں اور خوب زیادہ پاکی حاصل کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ جب مسجد میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں: اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ترجمہ: اے اللہ، میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔
مسجد میں بیٹھے بیٹھے یہ پڑھیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ترجمہ: اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب مسجد سے نکلے تو یہ پڑھیں: اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ جب اذان کی آواز سنیں تو جو مؤذن کہتا جائے وہی کہیں، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوة الا باللہ کہیں، اور اذان ختم ہونے کے بعد درود پڑھ کر یہ پڑھے: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ اور اذان ختم ہونے کے بعد درود پڑھ کر یہ دعا پڑھیں: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ، اس پوری پکار کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما جو جنت کا ایک درجہ ہے، اور ان کو فضیلت عطا فرما اور ان کا واس مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ بے شک تو وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ دعا کے یہی الفاظ حدیث و کتابوں میں ملتے ہیں۔ اس دعا میں کچھ الفاظ لوگوں کے بڑے ہوئے مشہور ہیں۔ فرض نماز کا سلام پھیر کر سر پر داہنا ہاتھ رکھ کر یہ پڑھیں: بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الغم والحزن۔ ترجمہ: میں نے اللہ کے نام کے ساتھ نماز ختم کی جس کا سوا کوئی معبود نہیں اور جو رحمان و رحیم ہے۔ اے اللہ تو مجھ سے فکر و رنج کو دور کر دے۔ اور 3 بار استغفر اللہ کہیں اور یہ دعا پڑھیں: اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو سلامت رہنے والا ہے اور تجھ ہی سے سلامتی مل سکتی ہے، تو بابرکت ہے اے بزرگی اور عظمت والے۔ دعا کے یہی الفاظ حدیث کے کتابوں میں ملتے ہیں۔ اس دعا میں کچھ الفاظ لوگوں کے بڑے ہوئے مشہور ہیں۔ وتر پڑھ کر 3 مرتبہ یہ پڑھیں: سبحان الملک القدوس، پاکی بیان کرتا ہوں بادشاہ کے یعنی اللہ کی جو بہت زیادہ پاک ہے۔ تیسری بار آواز بلند کہے اور قدوس کی دال کو خوب کھینچے۔ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے اگر 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے دوزخ کے محفوظ فرما، تم نے پڑھ لیا تو اگر اس دن یا اس رات میں مر جاؤ گے تمہارے دوزخ سے ضرور خلاصی ہوگی۔ جب گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، میں اللہ ہی کا نام لے کر نکلا، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گناہوں سے پھرنے اور عبادت کرنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ ترجمہ، اے اللہ میں تجھ سے اچھا داخل ہونا اور اچھا نکلنا مانگتا ہوں، ہم اللہ کا نام لے کر داخل ہوئے اور ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اس کے بعد گھر والوں کو سلام کرے۔ بازار میں جب جائیں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر هذه السوق، خیر هذه السوق وخیر ما فيها واعوذ بک من شرها وشر ما فيها، اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیہا یمینا فاجرة او صفقة خاسرة۔ ترجمہ، میں اللہ کا نام لے کر داخل ہوا، اے اللہ میں تجھ سے اس بازار کی اور جو کچھ اس آدار میں ہے اس کی خیر طلب کرتا ہوں اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس بازار کے شر سے اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کے شر سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ یہاں جھوٹی قسم کھاؤں یا معاملے میں ٹوٹا اٹھاؤں۔ جب اللہ کھانا شروع کریں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ ترجمہ، میں نے اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکت پر کھانا شروع کیا۔ شروع میں بسم اللہ کہنے بھول گیا تو یاد آنے پر یہ پڑھیں، بسم اللہ اولہ و آخرہ، میں نے اس کے اول و آخر میں اللہ کا نام لیا۔ حدیث شریف میں ہے جس کا کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان کو اس میں ساتھ کھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ جب کھانا کھا چکے تو یہ پڑھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا۔ جب کسی کے یہاں دعوت کھائے تو یہ پڑھیں، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا اور جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا۔ جب میزبان کے گھر سے چلنے لگے تو یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اے اللہ ان کے رزق میں برکت دے اور ان کو بخش دے اور ان پر رحم فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يرني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك
يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق
يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون